محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم سب کے ایمان کی جان کیا ہے۔ واٹ از دا ایسنس آف اوور ایمان، پلر آف اوور ایمان۔ ایمان کمپلیٹ کب جا کر ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، یقیناً اللہ پر ایمان لانا بالکل ضروری ہے، مگر کمپلیٹ ایمان جب تک نہیں ہوتا جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ایمان جب تک ہم نہیں لاتے تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مومن نہیں ہوگا جب تک وہ محمد الرسول اللہ دل کی تصدیق کے ساتھ نہ کہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آپ ایمان کی بھی جان ہیں۔ اچھا، اب ایک تو ایمان لانا ہے، اور اب اگر کامل مومن بننا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، اور کتنی کرنی ہے وہ بھی نبی پاک نے بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور میری جان کے علاوہ آپ تمام چیزوں سے زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق کہتے حضور اب میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں۔ آقا فرماتے عمر اب ایمان کامل ہو گیا ہے۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ بات سمجھانا یہ ہے کہ محبت تو سب کو ہے، مگر لیول آف محبت جو ریکوائرڈ ہے نا وہ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ہم سب ایک اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنا ہے نا؟ مانا پتہ ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہر جمعے خطبہ سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تقریباً آدھا خطبہ تو یاد بھی ہو گیا ہوگا آپ کو، لیکن مانا نہیں پتہ، نہ پوچھنا ہے، اتنی دیر میں تو حساب ہو جاتا ہوگا تھوڑا سا دکان کا۔ اللہ کے بندوں، کبھی تو امام صاحب کو کہو مجھے اس کا ترجمہ دے دے، میں یاد کر لوں، تاکہ آپ ہر جمعے بیان کریں تو میں سنوں تو اسی کیا کہہ رہے ہیں، بس سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب سنو یہ کیا ہے، 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ مانا کیا ہے اس کا؟ اس کا مانا یہ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ کمپلیشن آف ایمان کب ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہو جائے، سب سے زیادہ پیار آقا سے ہو جائے۔ اچھا، ایک بڑا لاجیکلی کوسچن ہے کہ یار محبت ہوتی نہیں ہے، محبت کوئی کر نہیں سکتا، محبت تو ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کو کہے اس سے فلاں سے محبت کرو، بعض اوقات بھائی زندگی پر ساتھ رہتے ہیں مگر محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو خود ہی ہوتی ہے، بندے کے اندر کوالٹی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، زبردستی کسی سے پیار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یار دونوں آپ آج سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، بھائی ایسے کیسے ہوگا؟ میرا دل اس کی طرف راغب ہوگا تو میں پیار کر لوں گا، تو میں محبت کر لوں گا۔ اٹس ناٹ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کے کہنے پر کسی سے پیار کر لوں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کیسا حکم ہے کہ نبی پاک سے محبت کرو اور محبت بھی سب سے زیادہ کرو؟ تو محبت تو خود سے ہی ہوتی ہے، محبت ڈیلیبریٹلی نہیں کی جا سکتی، انڈیلیبریٹلی ہو جاتی ہے، بغیر دانستہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوسچن کریٹ ہو گیا۔ تو چلو آج ایک اور پیرائے میں سمجھتے ہیں کہ کسی انسان سے محبت ہوتی کیوں ہے۔ واٹ از دا ریزن ٹو بی ان لو اینی بڈی؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ تو علماء نے اس کے 3 ریزن بیان کیے ہیں، اور ہم لاجیکلی ریزنز ہیں کہ یا تو وہ بندہ بڑا حسین ہوتا ہے، انسان قدرتی طور پر حسین لوگوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا تو وہ حسین ہوتا ہے، اچھا حسین نہیں ہے، نارمل سا چہرہ ہے مگر ہے بڑا باکمال، اسپیشل، عام لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ ابھی جو نارملی فٹ بالر تو کرکٹر اور پتہ نہیں اسپورٹس مین یا گلوکار اور عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کا چہرہ شاید خوبصورت نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن ان کا کمال، ان کی اسپیشلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کروڑوں لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا ریزن پتہ کیا چلا کہ ایک تو حسین سے پیار ہو جاتا ہے یا ایک باکمال سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، تیسری ایک اور کیٹیگری بھی ہے کہ باکمال بھی نہیں ہوتا، حسین بھی نہیں ہوتا،
لیکن اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں، وہ کیئرنگ بہت ہوتا ہے، وہ خیال بڑا رکھتا ہے. بندہ کہتا ہے نہیں یار یہی میرا سب کچھ ہے یار، جب موقع آتا ہے یہی کھڑا ہوتا ہے، پیار ہو گیا اس سے، دل لگ گیا. اٹ مینس دیر آر 3 reasons. یاد رکھیے گا کہ 3 وجوہات میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو تو انسان کا دل جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اچھا، مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ محبت بھی کرنی ہے اور اتنی کرنی ہے کہ سب سے زیادہ کرنی ہے، اور میں انسان ہوں، میرا دل تو ان 3 چیزوں کی طرف کھنچتا ہے. اب آؤ ان تینوں چیزوں کے پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 3 کیٹیگریز میں ان کی شخصیت کیسی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں حسن کی، حسین کی. اللہ اکبر. اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین تو اس کائنات میں آیا ہی نہیں ہے. بات چلے حسین حسن کی بات تھوڑی دیر بات کرتے ہیں نا، تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ چلے دنیا میں جتنے حسین ہیں، آپ کسی بھی حسین سے انسپائر ہوتے ہیں، ایڈمائر ہوتے ہیں. سب سے زیادہ انسان دیکھیں، میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ میرے پسینے میں، آپ کے پسینے میں ایک اسمیل ہے. ہم چاہتے ہیں یار یہ پسینہ جو ہے نا کسی کو تکلیف نہ دے، یا تو مجھے نہ دے یا کسی کو نہ دے. جس بھی حسین سے تم پیار کرتے ہو نا اس کے پسینے میں بو آتی ہے، اور میں جس حسین کی بات کرنے آیا ہوں اس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے تھے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہیں. مہکتے بھی کیسے ہیں کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. میں ابھی بیان کر کے آیا ہوں، جب ہم بیان کر کے نکلے تو لوکیشن تھی، انہوں نے لوکیشن کھولی اور ہم سیدھا گھر پہ آ گئے. بڑا آسان ہو گیا، پہلے بڑا مشکل تھا کہ بھائی ذرا فیڈرل ایریا میں جانا، فلاں ہاسپٹل کے بعد سیدھی گلی میں، پھر 2 گلیوں کے بعد الٹی گلی میں، پھر ایک کھمبا نظر آئے گا، پھر لال کلر کا گیٹ نظر آئے گا. ڈھونڈ کے حل برا ہو جاتا تھا آج سے 2-4 سال پہلے. اب جب سے لوکیشن آئی ہے کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے، سیدھا بندہ گھر پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آسانی ہو گئی. اچھا، میرے صحابہ کے پاس بھی بڑا لوکیشن سسٹم تھا، اس زمانے میں بڑا نیویگیشن سسٹم تھا. ان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، گلی کے کنارے کھڑے ہوتے تھے، خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزر کر گئے. کیسا پسینہ کہ گلیاں مہک جایا کرتی. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے تو مہکی تھی، ارے آج بھی کسی کو مدینے لے جاؤ، عاشق رسول ہو، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، وہ ہوا سونگ کر بتا دے گا یہ فضائیں اور ہیں، یہ ہوائیں اور ہیں، یہ خوشبو بتاتی ہے کہ کوئی گزر کر گیا ہے. شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ہے کوئی ایسا حسین جس کا پسینہ ایسا ہو؟ اور حسن کی تو کیا بات ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، کائنات میں سب سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو نبی پاک کی آمد سے پہلے بنایا نا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام. ایسا حسن کیسا تھا، قرآن میں ان کے حسن کا ذکر ہے. ان عورتوں نے، ہوا کیا کہ زلیخا وہ ملکہ تھی، حضرت یوسف سے محبت کرنے لگی. اس کی سہیلیوں نے کہا تم ملکہ وہ غلام، تم ان سے محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. ان سب کے ہاتھ میں پھل دیا، چاقو پکڑا دیا اور کہا جب یہ تمہارے سامنے آئے تو اس پھل کو کاٹنا. جب وہ قریب سے گزرے، آپ کا حسن ایسا تھا کہ عورتوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی. اور یہ قرآن میں ذکر ہے کہ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ، یہ تو فرشتے جیسے دکھتے، اتنا خوبصورت چہرہ. ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آتا ہے، حضرت یوسف کو حسن و جمال کا ایک حصہ عطا ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کو پورا حسن عطا کر دیا گیا. جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین میں بلکہ تمام مخلوق سے بڑھ کر حسن عطا کیا گیا، مگر ہمارے نبی علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال عطا کیا گیا کہ جو پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا، بعد میں کسی کو عطا نہیں ہوا. بلکہ سنو، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جناب رسول اللہ کی نورانی پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹنا پسند کرتی.
आला हज़रत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। अब ये इस शेर की खूबसूरती तो ऐसी है कि शायद मैं पूरा बयान ही इस पे करूं तो समझ ना आए और निकल जाएगी बात, लेकिन इशारा कर देता हूं। आप कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूल अल्लाह, आपकी शान ये है, यकीनन हुस्न यूसुफ कमाल का था कि औरतों ने, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां बेसाख्ता काट ली। जरा समझिएगा शेर की खूबसूरती को, जो शायरी को समझते हैं ईमान ताज़ा होगा, आला हजरत से मोहब्बत बढ़ जाएगी। आप कहते हैं हुस्न एक क्या चीज़ है? हुस्न है। किसका है? यूसुफ का है। काटी नहीं, कट गई अनडेलिबरेटली। क्या कटी? उंगलियां। किसकी उंगलियां? औरतों की। औरतें किधर की थी? मिस्र की। 6 से 7 बातें आपने बयान की हैं, इन बातों को सामने रखिएगा। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, 6 बातें आपने बयान कर दी। मगर आप कहते हैं हुजूर वहां तो हुस्न था, यहां तो सिर्फ नाम है। देखकर उंगलियां काटी ना, यहां नाम पर, और कटना और है और कटाना और है। एक बार कटना और है, बार बार कटाना और है। उधर औरतों ने कटाई, इधर मर्द कटा रहे हैं। उधर उंगलियां कटवाई, आका इधर तो सर कटा रहे हैं। वो मिस्र की औरतें थी, अरब के मर्दान अरब है। क्या बात है मेरे आका के हुस्न की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा हुस्न कैसा? ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न साहबा ने भी देखा ना, उन्होंने क्या बयान किया। हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाहि अहसनन नासी वजहन व अहसनहु खुल्कन। आप कहते हैं नबी पाक तमाम लोगों में खूबसूरत तरीन और सबसे अच्छे अखलाक के मालिक थे। अल्लाह अकबर। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप तो घर में ही होती थी ना, नबी पाक का चेहरा देखकर फरमाती कि मेरे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत और खुश रंग थे। मजीद फरमाती, लम यसिफहु वासिफुन इल्ला शब्बहा वजहहु बिल क़मरी लैलतिल बदरी। कहती जिसने भी आपकी तौसीफ बयान की उसने आपको 14वीं के चांद से तशबीह दी। वकान अरक़ुहु फी वजहिही मिथल लुअलु। कहते हैं आपके पसीने की बूंद आपके चेहरा अनवर में यूं मालूम होती जैसे मोती के दाने हैं, जैसे मोती के टुकड़े हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे नबी पाक हसीन व जमील हैं। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं, वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सुर्रस्तनारा वजहु हत्ता कअन्नहु कितअतु कमरिन। जब रसूल पाक खुश होते तो चेहरा अनवर खुशी से दमक उठता, यूं मालूम होता जैसे चांद का टुकड़ा है। असल में शायरों के लिए मिसाल देने के लिए चांद के अलावा कोई चीज मिलती नहीं, वरना सच्ची बात यह है चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वो हैं कि जिधर इशारा फरमा देते उधर चांद घूम जाया करता। हजरत अब्बास ये नबी पाक के मुबारक चचा है। आप कहते हुजूर मैं ईमान जब वो लाए ना बाद में, तो खुद कहते कि हुजूर बात यह है कि जब मैं ईमान लाया, मेरे ईमान लाने की एक वजह यह भी है कि मैंने आपको बचपन में झूले में देखा था, आप जिधर इशारा करते थे चांद उस तरफ चले जाता था। बड़ी लॉजिकली बात समझिएगा। आपके मेरे कभी चाचा, ताया, दादा, बुजुर्ग आए और आकर कहें हमारी जवानी में या हमारी बड़ी उम्र में कि बेटा तुम बचपन में ये करते थे, मानना पड़ता है, हमें तो याद नहीं होता हम बचपन में क्या करते थे। बाज़ औक़ात हमारी शरारतें बताते हैं, हम शर्मिंदा भी हो जाते थे हैं कि तुम तो ये करते थे। हम कहते अच्छा बाबा आपको पता, हमें क्या पता। नबी पाक से हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर आप जब झूले में थे, कितनी छोटी उम्र है, अब जिधर इशारा फरमाते चांद उधर चला जाता। अब नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि चाचा मुझे क्या मालूम बचपन में क्या होता था। सुनो नबी पाक ने क्या फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं मैं चांद से बातें करता था, वो मुझे रोने से मना करता था, और जब चांद अर्श के नीचे सजदा करता तो मैं उसकी आवाज सुनता था। आका चांद के सजदे की आवाज सुने, उम्मती दुरूद पढ़े तो क्यों ना समाअत फरमाएं। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी पाक के हुस्न पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर सुभान अल्लाह एक हदीस बयान ना करें तो बात पूरी नहीं होती। हजरत जाबिर बिन समूरा, 14वीं रात का चांद था, अंधेरी रात होती है। अब देखिए जब गांव विलेज में जाएं तो चांद भी बड़ा प्यारा लगता है, तारे भी बड़े प्यारे लगते हैं। अब तो लाइटें वगैरह शहर में होती है, हमें चांद और तारों की इतनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर विलेज के अंदर, गांव के अंदर, अब वो रेगिस्तानी इलाके थे, लाइटिंग तो उस जमाने में थी नहीं। कहते हैं एक रात में निकला, 14वीं रात का चांद चमक रहा था और मैंने अचानक देखा कि नबी पाक भी जलवा फरमा थे। मैं कभी चांद को देखता, कभी आका को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर मेरे आका को देखता। हजरत जाबिर कहते वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत है।
ہائے 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 ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نبی پاک کی سیرت میں بہت ساری شخصیات کا ذکر ہے، مگر دو خواتین ایسی ہیں کہ جن کے یوں دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کارنامے نہیں ہیں، مگر وہ دو خواتین پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک ان کے نام لیا جاتا ہے، ان کے گن گائے جاتے ہیں۔ وہ خواتین کون ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کام کیا؟ ایک ہے بی بی دائی حلیمہ۔ یہ نارمل دائی، بہت ساری دائیاں آئی تھی دودھ پلانے کے لیے، مگر وہ دائی حلیمہ وہ نصیب والی ہے جس کی گود میں نبی پاک تشریف لے آئے۔ اور جیسے ہی بھی دائی حلیمہ نے نبی پاک کی خدمت کی، ارے سیرت کی کون سی کتاب ہے جب بھی نبی پاک کی ہسٹری بیان کی جاتی ہے دائی حلیمہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں نور خدا گئے۔ بڑے کمال کے واقعات بی بی حلیمہ سعدیہ کے کہ جو اونٹنی آتے آتے تو پیچھے رہ جاتی ہے، آقا کو لے کر جا رہی ہے تو وہ اونٹنی سب سے آگے ہے، بکریوں کے تھن بھر جاتے ہیں، بکریاں فربا ہو جاتی ہیں، رات بھر جھونپڑی سے روشنی کی کرنیں نکلتی ہیں۔ گاؤں والے پوچھتے حلیمہ یہ ہو کیا گیا ہے، تم رات بھر چراغ جلاتی ہو؟ کہتی تھی چراغ تو نہیں جلاتی، نور والے چہرے والا بچہ لے آئی ہوں، ساری رات گھر چمکتا رہتا ہے، بکریاں فربا ہیں۔ اور جناب بی بی حلیمہ سعدیہ کی تقدیر جاگ گئی۔ ایسی ایک اور خاتون ہے، اللہ اکبر، اس خاتون کے نصیب بھی کیسے جاگے؟ ہجرت کا وقت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اچھا یہ وہ وقت تھا کہ جس میں کفار تلاش کر رہے تھے، گرفتار کرنا تھا، انٹرسپٹ کرنا تھا، باقاعدہ فوجیں روانہ کی گئی تھی کہ جو ان کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے۔ تو جناب کافی لوگ نکل پڑے تھے کہ کسی طرح پیارے آقا کو تلاش کیا جائے اور معاذ اللہ مدینے جانے سے روکا جائے۔ اب اسی دوران راستے میں سفر کرتے 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 ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے میں ایک خاتون تھی اور وہ خاتون کا کام ہی کھانا وغیرہ مسافروں کو بیچنا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے، بڑی لاغر سی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اس نے تو کئی دنوں سے دودھ نہیں دیا، اس کے اندر دودھ ہی نہیں بچا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو۔ اس نے اجازت دی، نبی پاک نے جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، دونوں تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب دودھ نکالا گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ پیارے آقا نے دودھ پیا، بی بی سیدنا ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، ایک غلام ساتھ تھا اس نے دودھ پیا، پھر بھی سارے برتن بھر گئے، بکری فربا۔ نبی پاک کا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کے خیمے میں وقت گزرا، اور وقت گزار کر نبی پاک تشریف لے گئے۔ وہ خاتون پیارے آقا کو پہچانی نہیں، نہ نام پوچھا، وہ سمجھا ایک نورانی چہرے والے آئے تھے۔ ابو معبد آئے، ان کے شوہر آئے اور آ کر کہا کہ اے ام معبد یہ گھر کا حال کیا ہو گیا ہے، یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا، گھر میں بڑی رونق سی ہے۔ تو کہتی ایک نورانی چہرے والے آئے تھے، یہ ان کی برکت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ان کے شوہر نے کہا بتاؤ تو سی وہ دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اس خاتون نے، اس خیمہ جس کو کہے کہ بستی میں رہنے والی خاتون نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا نا، یقین کریں وہ موتیوں کی طرح الفاظ ہیں۔ اور اس خاتون نے جو حلیہ بیان کیا، کبھی بھی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان ہوگا حضرت ام معبد کے یہ الفاظ اس میں شامل کیے جائیں گے۔ کمال نام روشن کر گئیں، ایسا جملہ اور ایسی باتیں کہہ گئیں۔ اب میں پہلے آپ کو عربی سناتا ہوں، ابھی آپ کو عربی سمجھ نہیں آئے گی مگر آپ کو فیل ہوگا اس کی خوبصورتی کا۔ ارے الفاظ ایسے موتیوں جیسے، تو سوچو نبی کا سراپا کیسا بیان کیا ہوگا۔ سنو سنو یہ ہوا کیا، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع
ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه الثجلا ولم تزر به صعلا وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحل وفی عنقه سطح وفی لحیته کثافا ازج اقرن ان صمت فعلیه الوقار وان تکلم سما وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاهم من بعید واحسنه واحلاه من قریب حلو المنطق فضل لا نظر ولا حضر كأن منطق خرزات نظم يتحدر. اللہ اکبر، کیا کمال کی باتیں کی. اب ترجمہ سنو. وہ کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے، ایسی شخصیت دیکھی ہے کہ جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا چہرہ خوبصورت تھا، تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی. ان کی ذات ستودہ صفات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ بالکل ہی دبلے پتلے ہونے کا نقص تھا. بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، آنکھیں سیاہ اور پلکیں بڑی اور لمبی تھی. ان کی آواز گونجدار تھی، گردن چمکدار تھی، اور جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی. ایسا حلیہ بیان کیا کہ حضرت ابو معبد جو ہے سبحان اللہ جھوم اٹھے. اب دوسرا دن ہوا، وہ اپنے گھر واپس آئے کام کاج سے تھک کر. کہتے اے ام معبد، وہ مبارک کے واقعی پھر دوبارہ سناؤ نا، دوبارہ ان کا حلیہ سناؤ نا. جانتے نہیں ہیں نبی پاک کو، مگر روز ام معبد کے خیمے میں نبی پاک کی نعت خوانی ہوا کرتی تھی. انہوں نے نام رکھا تھا مبارک کہ ذرا مبارک کی باتیں تو سناؤ. اور وہ باتیں سناتے، ایک دوسرے سے نبی پاک کا حلیہ سنتے تھے. اور اللہ اکبر، مورخین نے لکھا کہ پھر یہ دونوں مدینہ پاک بھی حاضر ہوئے بعد میں جا کر، اور نبی پاک کے ہاتھوں ایمان بھی قبول کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی آقا کا چرچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، نبی پاک کے گن گائے، اللہ نے اس کے ناموں کو بلند کر دیا. یہ خیمہ میں رہنے والی خاتون ہیں، مگر آج ہم ان کا نام بھی لے رہے ہیں، ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نام کو جوڑا نبی پاک سے، انہیں ذکر کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. شاعر کہتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. جس نے نبی پاک کا نام لیا، عزت کے ساتھ لیا، احترام کے ساتھ لیا، اللہ نے اس کے نام بھی اونچے کر دیے. پھر آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں آیا. بلکہ سچی بات یہ ہے، حسن تو کامل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں پر حاضری دیتا ہے. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار نے اس سراپے کا کیسا نقشہ کھینچا. فرماتے سنو آنکھیں کیسی تھی، فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہونٹ کیسے تھے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان کیسی تھی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا کا دہن کیسا تھا، کہتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ ہاتھ کیسے تھے جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا کے چہرہ انور کی رنگت کیسی تھی، فرماتے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. بچپن کیسا تھا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. شکم مبارک کیسا، فرماتے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. مبارک کان کیسے تھے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو ایسا سراپا، ایسی حسین شخصیت، تو کیوں نہ ان سے دل و جان سے پار کیا جائے. اب آؤ دوسرا ریزن، حسین ہوتا ہے تو پیار ہوتا ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ با کمال ہوتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے. آئے ہائے، کیا نبی پاک سے زیادہ با کمال کوئی دنیا میں ہے؟ کمال کو کمال عطا کرنے والی ذات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کمال تو کیسا کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو ڈوبا سورج پلٹ کر آ جائے، آقا اشارہ فرمائیں تو بارش برسے، اشارہ فرمائیں تو بارش رک جائے. اللہ اکبر. دنیا میں بڑے طاقتور لوگ دیکھے، کوئی محلے میں طاقت رکھتا ہے، کوئی شہر میں طاقت رکھتا ہے، کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے. ارے دنیا میں ایسا کوئی نہ دیکھا جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند آرڈر ماننے لگ جائے. ایسا
ایسا کمال رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ آپ سے زیادہ با کمال اور اللہ کی عطا سے آپ جیسا با اختیار بھی کوئی نہیں. اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹ جاتی, ہاتھ ٹوٹ جاتا, آقا کی بارگاہ میں آتے, آقا ہاتھ لگا دیتے, پنڈلی لگا دیتے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل گئی, نبی پاک لعاب دہن لگا کر آنکھ لگا دیتے. ہم تو سرجن کے پاس جاتے ہیں اور صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے. مدینے کے لوگ آتے, کہتے حضور کنواں کھودا ہے, پانی کھارا ہے, آج تو فلٹر پلانٹ لگانا پڑتا ہے. آقا تشریف لے جاتے, مبارک لعاب دہن کلی کر کے پانی اس میں ڈالتے, وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا. کس کمال کی بات کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رات ہو گئی, صحابہ بیٹھے تھے, کہتے حضور رات کا وقت ہے, واپس گھر جانا ہے. ہم سب بھی ابھی گھر جائیں گے. کوئی موٹر سائیکل پر جائے گا, کوئی گاڑی پر جائے گا. موٹر سائیکل پر بھی لائٹ لگی ہے, گاڑی میں بھی لائٹ لگی ہے. تصور کرو جب عرب کے صحرا تھے, واپس جانا ہے. صحابہ کہتے حضور روشنی کا انتظام نہیں ہے. نبی پاک نے ایک لکڑی وہ ایک صحابی کو پکڑا دی اور جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی, اس سے نور نکلنے لگا. دونوں صحابی ڈنڈی پکڑ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے. جیسے آگے گئے, ایک جگہ ایسی آئی, ایک صحابی کا گھر رائٹ, دوسرے صحابی کا گھر لیفٹ کی طرف تھا. لکڑی ایک تھی, ایک صحابی لے جاتے, دوسرے گھر کیسے جاتے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو, ایک اور ڈنڈی اٹھاتے ہیں, اس لکڑی سے لگاتے ہیں, دوسری بھی روشن ہو جاتی ہے. کس کمال کی بات کروں. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں لبے لچے, وہ سہا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو اگر کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ با کمال کوئی اور نہیں. بلکہ سنو, یہ کمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. ابھی تو محشر میں کمال دیکھنا ہے, ابھی تو محشر میں طاقت دیکھنی ہے, ابھی تو نبی پاک کا یہ سمجھیے کہ کیا مقام محمود ہے وہ دیکھنا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو محشر میں کیا عطا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے. حشر میں عزت رسول اللہ کی, لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً کہہ تو بند, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. ارے اس دن تو نبی پاک کی شان بتائی جائے گی. ایک اور شاعر لکھتے ہیں, واٹ از دا ریزن ٹو کریٹ, محشر کا میدان سجانے کا مقصد کیا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. دیر از اونلی ون ریزن ٹو کریٹ اے میدان آف محشر آن دا ڈے آف ججمنٹ. ایک ہی ریزن ہے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ساری دنیا کو بتانا ہے نا میرے محبوب کی شان کیا ہے. بڑا لاجیکل سوال ہے جناب, یہ اتنا محشر سجانے کی کیا ضرورت ہے. قبر سے نکلیں, رپورٹ کارڈ ہاتھ میں دے دیں, تم جنت میں جاؤ, تم دوزخ میں جاؤ. یہ میدان محشر سجایا جائے گا, اعمال نامے دیے جائیں گے, اور پھر شفاعت ہوگی, پھر پتہ چلے گا کون جنت میں کون دوزخ میں. ارے جناب, یہ سب ہو جاتا تو بے ایمانوں کو کیسے پتہ چلتا کہ محبوب کی شان کیا ہے. وہاں سب دیکھیں گے, اور مزے کی بات بتاؤں, وہاں سب مان بھی جائیں گے کہ ہاں مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے رسول ہیں اور انہی کی چلنی ہے, مگر اس دن مانی نہیں جائے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. اس دن کا ماننا کام نہیں آنا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو سارے مان جائیں گے نا. تو سبحان اللہ, اگر کمال با کمال سے محبت کرنی ہے تو سبحان اللہ کمال تقسیمی دربار مصطفیٰ سے ہوتا ہے, تو پھر ان سے محبت کیوں نہ کی جائے. تیسرا ریزن جو ہے کہ اگر کوئی بڑا اسپیشل خیال کرنے والا ہو, کیئر کرنے والا ہو, ہمارے پر احسان کرنے والا ہو, تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ احسانات کی بات اگر کریں تو ساری زندگی بیان کرتے جائیں تو احسان پورے نہیں ہو سکتے کہ نبی پاک کے ہم پر کتنے احسان ہیں. ارے میرے آقا تو جب دنیا میں آئے نا, صلاۃ السلام میں شعر پڑھتے ہو نا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ارے میلاد کا جو وقت تھا نا 12 ربیع الاول صبح صادق, میرے آقا دنیا میں آئے ہیں اور زبان پر امتی نام جاری ہے. رب حبلی امتی, پیدا ہوتے وقت ہمیں یاد کیا. ارے ذرا غور کرو, لوگ کہتے ہیں فلاں سے بڑی محبت کرتا ہوں, پرس میں کسی کی تصویر رکھتے ہیں, بیڈ روم میں کسی کی تصویر لگاتے ہیں, اس سے پوچھو یار تم اسے جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں, بس نام پتا ہے, بڑا مشہور آدمی ہے. اچھا وہ تمہیں جانتا ہے؟ نہیں, وہ تو بالکل بھی مجھے نہیں جانتا. کبھی اس نے تمہارا خیال کیا ہے؟ ارے خیال کیسے کرے گا, جانتا ہی نہیں ہے.
तुम उससे मोहब्बत करते हो जो तुम्हें जानता नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि तुम पैदा नहीं हुए थे, 1400 साल पहले हमारे लिए आंसू बहाया करता था। अल्लाह के हबीब रात रोया करते थे, अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करते। ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। मेरे आका जब मेराज की शब रब की बारगाह में गए, उधर हमें ना भूले। सुनो, जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, एक सहाबी ने देखा लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही है, कान करीब ले गए, आका उधर भी उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। और अब जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूं ना, वो ईमान को और ताजा कर देगी। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, नबी ये पाक आज भी कब्र मुनव्वर पे उम्मतियों को याद फरमा रहे हैं। आज भी उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने बड़ी गहरी बात लिखी। कभी कभी जिंदगी में एक आध बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है किसी ने आवाज दी है, और हम देखते हैं तो हम किसी को कहते हैं मुझे आवाज आई है, दोस्त कहते हैं यार कान तुम्हारे बज रहे हैं, किसी की आवाज नहीं है। आला हजरत कहते हैं कभी जिंदगी में तुम्हें ऐसा फील हो ना कि तुम्हारे कानों से कोई आवाज टकराई है और आवाज वाला नजर ना आए, तो फौरन दुरूद पढ़ लेना। ये वही आवाज है जो रोज़ा रसूल में नबी पाक उम्मत को पुकार रहे हैं। वो कभी कभी किसी मुसलमान की रूह से टकरा जाती है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अरे अगर ख्याल रखने वाले से मोहब्बत करनी है तो हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारे आका हमारा ख्याल रखने वाले हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि जब कयामत का दिन होगा ना, माँ भी करीब नहीं आएगी, बाप भी ख्याल नहीं कर सकेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मगर उस दिन भी ख्याल रखने वाली जात कौन होगी? हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह मेरे आला हजरत कहते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप भी नहीं जवाब देगा, कौन जवाब देगा? बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर तो गुनाह खुलेंगे ना, गुनाहगार परेशान होंगे। मोहसिन से प्यार करना है ना, देखो उस दिन आका क्या करेंगे? अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत प्यास लगेगी महशर के दिन। अल आतश हाय प्यास की सदाएं बुलंद होंगी। कौन पिलाएगा पानी? हौज़े कौसर किसको अता होगा? ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता क्या चला कि अगर वो तीनों एस्पेक्ट, वो तीनों वजूहात जिसकी वजह से किसी से प्यार होता है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया कि नबी पाक से सबसे ज्यादा प्यार करो। इन तीनों चीजों में जो अरफा और आला टॉप ऑफ द लिस्ट शख्सियत है वो कोई और नहीं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। फिर भी जो उनसे वालेहाना प्यार ना करे, सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे, तो वो कैसा मोमिन हो सकता है? तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रबीउल अव्वल जो है ना, ये मीलाद के इज्तिमा जो है, हमें नबी पाक से और जोड़ने आते हैं, कनेक्ट करने आते हैं। कनेक्टिविटी में कोई लूज कनेक्शन हो गया है तो फिर मजबूत कर लो। अब आप कहें नहीं जनाब हमारा तो कोई कनेक्शन लूज नहीं, हम तो बड़ा प्यार करते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा हर कोई लगाता। मगर क्या मोहब्बत सिर्फ नारा लगाने का नाम है? घर में सिर्फ लाइटें लग गई, परचम लग गया, मीलाद कर लिया, न्याज पका ली, लंगर खिलाया, बहुत अच्छी बात, ये सारे काम अच्छे हैं, मगर ये काम ही काफी नहीं है।
ٹھیک ہے نا. میں کہوں کہ میں جب جناب رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں محبت کسی سے کروں اور اس کی ایک بات بھی نہ مانوں؟ بلا تمثیل سمجھاتا ہوں. ایک بچہ آپ کو ملے اور کہے کہ جناب میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں، جب بھی ملے ایک ہی بات کہ میں اپنے ابو کا دیوانہ، میں ابو پر جان قربان کر دوں. تھوڑے دنوں بعد اس کے ابا آپ کو مل جائیں، آپ والد صاحب سے کہیں یار ہماری آپ کے بچے سے ملاقات ہوئی، بہت محبت کرتا ہے آپ سے، جب ملتا ہے آپ کی بات کرتا ہے، کہتا ہے میں ابو پر جان قربان کر دوں. اللہ اکبر. وہ والد کہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بات بھی نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں اس کو الٹا ہی کرتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ یار کیسا آدمی ہے، ہمیں کہتا ہے ابا سے محبت ہے، ابا پریشان ہے، ابا کی بات ہی کوئی نہیں مانتا. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے ہم روز نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آقا میرے آقا پر جان قربان. مگر کیا جو نبی پاک نے فرمایا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ ذرا غور کریں نا. پھر کیسی محبت ہے؟ صرف زبانی محبت. آقا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ محبت کا نعرہ لگانے والا اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. نبی پاک فرمایا من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. اس کو ذرا سا موقع ملے تو جناب جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی طریقے سے پیسے آنے چاہیے، کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے. حرام روزی کا نبی پاک نے منع فرمایا. ادھر ہر دوسرا آدمی حرام کمانے کے چکر میں ہے. سوچو نا، آقا سچی بات سکھائیں اور ادھر آقا کا عاشق کہلانے والا جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہو، زبان پہ گالیاں ہوں. یہ کیسی غلامی ہے؟ دیکھیے سچی محبت پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو ایک لاجیکلی آخری بات بیان ختم کر رہا ہوں. میں کس سے محبت کرتا ہوں نا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کو کوئی کبھی ایسے دوست ملتا ہوگا جو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کی بات کرتا ہوگا، میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ایسا، میرا بیٹا بڑا پیارا. آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا یار یہ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کی ہر تھوڑی دیر بعد بچے کی بات یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب میرے بارے میں کیسے کسی کو پتا چلے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ مجھ سے کوئی بات کرے تو میری زبان پر نبی پاک کا ذکر ہو، میری زبان پیاری ہو، میری زبان سنت کے مطابق گفتگو کرتی ہو، مجھے دیکھے تو میرا سراپا بتا دے. آج کل تو پرابلم یہ ہے معذرت کے ساتھ، بعض اوقات کچھ نوجوانوں سے ملاقات کے بعد سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے یار سلام کرے کہ نہ کرے، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک مسلمانوں والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا. اچھا پھر بندہ کہتا ہے یار جسم میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ بات کرتے ہیں، بات سے پتہ چلے گا مسلمان ہے کہ نہیں. تو بات شروع کرے تو زبان پہ بھی کوئی مسلمانوں والی بات نہیں، نہ سلام ہے، نہ ماشاء اللہ ہے، نہ انشاءاللہ، ابے تبے تو تڑا گالم گلوچ. بندہ بولے یار باتوں سے بھی مسلمان نہیں لگ رہا، چلو گھر چلتے ہیں. گھر جائیں گے تو کوئی گھر پہ کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی جو مسلمانوں والی ہوگی، تو کمرے میں داخل ہو تو فلم ایکٹر کی تصویر ہے جناب، گھر میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا اسلام کی تصویر. مجھے بتاؤ نا یہ کیسی غلامی ہے نبی پاک کی کہ مجھے دیکھ کر مجھ سے مل کر بھی نہیں پتا چل رہا میں کس کا امتی ہوں. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے تعارف نہ کرانا پڑے. بعض لوگ یقین کریں جب تک نام نہیں بتاتے پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے. ہونا یہ چاہیے کہ مجھ سے نام کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے دیکھ کر بتا دے یہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے، آقا کا غلام جا رہا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. دیکھ کر پتہ چل جائے کہ اس کا بتانا کیوں پڑے گا بھائی مجھے؟ اگر واقعی آقا کا غلام ہوں، نبی پاک کا عاشق ہوں، میری باتیں بتائیں گی، میرا انداز بتائے گا، میری سچائی بتائے گی، میرا کاروبار بتائے گا، میرا گھر بتائے گا، میرا انداز بتائے گا کہ میں کس کا امتی ہوں. الٹے کام کرنے والا کہے کہ میں عاشق رسول، پلیز. بہرحال